راولپنڈی اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ہجوم ہے، فیض آباد چوک میں انہوں نے دھرنا دیا ہے، اور یہ لوگ جو خاکے متنازع خاکے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی کوشش کی جاتی ہے ویسٹ میں آزادی صحافت کے نام پر، مسلمانوں کا دل جس سے دکھتا ہے ویری رائٹلی وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ لیاقت باغ سے کل آئے تھے اور اتنی بڑی تعداد تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ماضی قریب میں بھی جو بڑے بڑے سیاسی جلسے ہیں میں نے اس میں اتنے لوگ نہیں دیکھے جو میں نے رات لوگوں کا ہجوم تھا جس نے مارچ کیا فیض آباد پر، جھڑپیں بھی ہوئیں لا انفورسمنٹ کے ساتھ۔ ابھی وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں، سڑکوں پر ہیں، دھرنا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ مطالبہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان، وزیراعظم جو ہیں فرانس کے صدر کے خلاف اعلان کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کے خلاف سفارتی تعلقات ختم کریں، اور بالکل اس معاملے میں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کسی طرح کی بھی منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے اس بات پہ، اور میرا خیال ہے کہ پورا ملت اسلامی اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس مطالبے کی حمایت کرے گا کہ ایک ایسا اسٹرانگ میسج ملنا چاہیے فرانسیسیوں کو یا ان کسی بھی اس طاقت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن پاک کو جلاتے ہیں اور اس کو آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا یہ کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، اور جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے، جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس کی کوئی کوریج ہی نہیں کر رہا، اور اس کو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، ان کے کیا مطالبات ہیں، کس بات کا خوف ہے، اور یہ کیسی منافقت ہے۔ میں تو اس کو منافقت سے تعبیر کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے جو جذبات ہیں جو اس وقت وہاں پر جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ہم سب کے یہی جذبات ہیں۔ اور اگر ہم جو فرانسیسی صدر ہے اگر ہم اس کو کوئی اسٹرانگ میسج نہیں دیتے کہ وہ یہ آزادی صحافت کے نام پر اس طرح وہ ہماری دل آزاری نہ کریں، کیونکہ نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے دلوں کے بہت نزدیک ہے اور بہت قریب ہے ہمارے دلوں کے، اور میں کوئی وائلنس کو انٹائس نہیں کر رہا، وائلنس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وائلنس کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آزادی صحافت کے نام پر، تحریر و تقریر کی آزادی کے نام پر اگر کوئی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو میں کیسے اس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے ساتھ کسی بات پہ تعاون کر سکتا ہوں؟ میں کیسے ان کی پروڈکٹ کو خرید سکتا ہوں؟ اور ہمیں کیا لینا اس سے تعلقات بنا کے جو ہمارے دلوں کو اس قدر چھلنی کرتا ہے؟ تو میڈیا کو یہ بات ہائی لائٹ کرنی چاہیے، میڈیا کو یہ بات دکھانی چاہیے، اور اس میں کوئی پالیٹکس کی اور بات نہیں ہے، ان لوگوں کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، کسی طبقے کے خلاف نہیں ہیں، وہ صرف ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو آپ گستاخی آزادی تحریر و تقریر کے نام پر کرتے ہیں، ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ جب ہم آپ کے خداؤں کو برا نہیں کہتے، جب ہم آپ کے عقائد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے، تو آپ کیوں ہمارے عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ اور میڈیا کو یہ منافقت چھوڑنی چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے، لا انفورسمنٹ کو ان کے ساتھ بات کر کے کوئی ایک ایمیکیبلی ریزنیبل کوئی مڈل گراؤنڈ وہ ہونی چاہیے، بنانی چاہیے۔ اور نبی اور عمران خان صاحب تو میں نے خود دیکھا کہ جب وہ مدینہ پاک تشریف لے گئے تو انہوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو وہ خود ان کے دل میں نبی کا احترام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ تو یہ جو اس وقت ویسٹرن آئیڈیاز ہیں، جس طرح آپ نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بڑی زبردست تقریر کی تھی، جس طرح طیب اردوان جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، جس طرح حسن نصر اللہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، تو پرائم منسٹر آپ بھی اس حوالے سے اعلان کریں، اس سے اللہ آپ کو مدد آپ کی کرے گا، پورے مسلمان آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور پھر نبی کی شان کی حفاظت کے لیے اقتدار جاتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ یقین کریں یہ ایک ایسا زبردست، یہ اللہ کے، کیونکہ اس کا اجر صرف آپ کو اللہ ہی دے سکتا ہے۔ بہرحال میں اس وقت ٹریفک رکی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بتاؤں،
اور اس کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین بھی میں دینا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات یہ بہت سینسٹیو سا ایشو ہے، اور یہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے سامنے گستاخی ہوئی۔ خادم حسین رضوی صاحب کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے۔ کسی نے نہیں کہا جاؤ جا کے فرانس میں حملہ کر دو، کسی نے نہیں کہا یہاں بیری بیڑے اٹھاؤ اور بندوقیں اٹھاؤ اور جا کے، سب کو پتا ہے کہ فرانس کا اپنی علیحدہ مملکت ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں تو ہم ان کا سفیر واپس بھیج دیتے ہیں اور اپنا سفیر بھی بلا لیتے ہیں، لیکن ایک جگہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے، پوسٹر لگتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاؤں لرزتے ہیں۔ کوئی مطالبہ ہے؟ اتنے دنوں کے بعد وہ لے کے وہاں پہنچے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، فضل الرحمان کے دھرنے پہ کسی نے لاٹھی چارج کیا اس طرح جس طرح یہاں ہوا ہے؟ سراج الحق کے کیا؟ اس کا پی ڈی ایم کا دھرنے، عمران خان کے دھرنے پہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا نا۔ پولیٹیکل چھوڑ دو یار کہ وہ شخص مولوی ہے، جو کچھ بھی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں، اور یہ میں سچی بات بتاؤں کہ جس طرح عمران خان صاحب اس کو مس ہینڈل کرنے کی کوشش میں ہیں، یہ بہت بڑی چنگاری ہے جو سلگ سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہاں کوئی شخص اپنے کسی ذاتی میں سب کو جانتا ہوں، بڑے قریب سے میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے کوئی شخص ذاتی قرض کے لیے نہیں گیا۔ یہ کہیں گے جو گمراہ کیا ہوا ہے، مذہب کو استعمال کرتے ہیں، تم نہیں کرتے رہے ہو۔ جب پہلا دھرنا ہوا تھا عمران خان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ آسیہ مسیح والے دھرنے میں عمران خان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید خاقان عباسی بیٹھا ہوا تھا اوپر۔ اس سے پہلے دھرنے میں آپ نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، اور وہ جو نعرہ لگاتے ہیں میں تو کانپ جاتا ہوں۔ وہ حدیث کا نعرہ تھا جو چل رہا تھا کہ من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ ہم قتل کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ اب امبیسی تو چلتی رہے گی خان صاحب، سفیر بابا آپ کی امبیسی انڈیا کی چل رہی ہے نا، یہاں بھی چل رہی ہے، وہاں بھی ڈپٹی چارلز ڈی افیئر چلائے گا نا۔ آپ علامتاً ایک سفیر کو نہیں واپس بھیج سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حرمتی بے حرمتی کے باوجود۔ فرانس کے رہنے والے تو چپ ہو گئے، انہوں نے تو کر لیا۔ میں اپنے ملک میں بیٹھ کے، اور دوسرا ان کا بائیکاٹ کا ہے، وہاں بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں، وہ تو آپ نہ بھی اعلان کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کسی کے میں بھی کوئی فرانس کی خوشبو نہیں لگاتا وہاں لگانے والا، اور نہیں لگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ خود ہی فرانس کا نام پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ خادم رضوی صاحب سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے نور الحق قادری صاحب کی صدارت کے اندر، باقی علماء کرام بھی ہیں، آپ کو کوئی رول ادا کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیا ان سے میں تو حاضر ہوں، لیکن مجھے حکومت تو بتائے تو صحیح کہ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کوئی مجھے یہ بتائے کہ احتجاج کے طور پر سفیر کو واپس بھیجنا کون سی بہت بڑی آفت ہے بھائی؟ کون سی قیامت ٹوٹے گی؟ کیا فرانس پاکستان کی امداد بند کا آنا پاکستان کو نہیں دیتا؟ وہ کیا فرانس پاکستان کے شہریوں کو بھیج دے گا؟ کتنے پاکستان کے شہری وہاں پر؟ سارے وہاں پر نیشنلز ہیں۔ وہاں تو الجزائر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو تیونس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو موروکو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شہری تو ایسے ہیں کہ پورے پیرس شہر کے اندر پاکستانیوں کے جتنے ہوٹل ہیں ان کے اوپر انڈین کوزین لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک شخص کا ہوٹل تھا مبشر کا، اس نے پاکستانی کوزین لکھا ہوا تھا۔ اتنے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے تو ہم نہیں مرتے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ تو جو کمپرومائز کر کے بیٹھ، ان کو کیا کر لے گا فرانس؟ لیکن نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے او خان صاحب یو سرنڈرڈ بفور اے مولوی، او بھائی تو مولوی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھا کرو، مولوی کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے کان میں اذان بھی نہ ڈلواؤ، مولوی کے سامنے جنازہ نہ رکھو، یو سرنڈرڈ بفور اے مولوی۔ وہ شیریں مزاری صاحبہ بول رہی ہوں گی، کوئی اور 3-4 لوگ بول رہے ہوں گے، لوک ایٹ دس مولوی۔ پہلی بات یہ بہت